www.attableek.com, the reviver of Iman. جی چاہتا ہے کہ اس کا منہ چوم لوں. بنفسی ہی یہی باتیں ایک دوسرا آدمی کہتا ہے تو جی چاہتا ہے اس کا منہ نوچ لوں. باتیں تو وہی ہیں. یہ کیوں کہتا ہے؟ پہلے یہ ذرا ٹیک لگائے تھے، بیٹھ گئے. مولوی صاحب، کہنے والے کے اخلاص اور عدم اخلاص پر ہوتا ہے. جو ساتھی تمہیں تمہاری کمزوریاں، تمہاری باتیں بتاتا ہے، اگر اس کے اندر میں یہ ہے کہ ایک اچھا خاصا ساتھی ہے، اچھی استعداد کا ہے، ہمارا کام تو ہر آدمی کو اس کی صلاحیت، اس کی استعداد کے اعتبار سے چلانا ہے، آگے بڑھانا ہے. بیچارہ ایک ساتھی ہے جو کسی گھاٹی میں پھنس گیا ہے، کسی فتنے میں، کسی کمزوری کا شکار ہوا ہے. کہنے والے اس کو کہ یار اتنا اچھا ساتھی ہے، ایسا ہے، یہ کس طرح اس گھاٹی سے نکل جائے. اس کی نیت یہ ہے تو اس کی بات تمہیں اچھی لگے گی. دوسرا تم سے وہی باتیں کہتا ہے، لیکن تمہیں رسوا کرنے کے لیے، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم کو بھی معلوم ہے، ہم یوں ہیں، اس کی باتیں بولی گی. اس لیے امام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، مداخل الشیاطین، شیاطین کے داخلے کے راستے. جیسے یہ آپ کی وہ ہوتی نا ٹیلی فون ڈائریکٹری، آپ تو یہاں رہتے ہیں، لاہور میں کسی کے ہوٹل ہے، پنڈی میں کہاں ہے، کراچی میں کہاں ہے، وہاں تک کیسے پہنچتے ہیں؟ تو ڈائریکٹری میں ان کے نمبر بھی اور یہ اس سے بڑی ڈائریکٹری شیطان کے پاس ہوتی ہے. اس گھر میں کتنے افراد ہیں، ابا کو کس راستے سے پکڑنا، بیٹوں کو کس راستے سے لے جانا، پھر بیٹوں میں بھی ایک عالم بھی ہے، ایک ماسٹر بھی ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک انجینئر بھی ہے. تو سب کے ایڈریس، سب کے نمبر، سب کا مزاج. ٹیلی فون ڈائریکٹر کے پاس مزاج نہیں ہوتا، خالی نمبر ہوتے ہیں. شیطان کے پاس مزاج بھی معلوم، سب کو جانتا. اس میں پھر زاہدوں پر کس راستے سے، عابدوں پر کس راستے سے، ہر ایک کے. سب سے اخیر میں داعیوں پر کس راستے سے. اس میں آیت لکھی آخر کے اس میں یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا وفی الآخرہ. اس کو چاہتے ہیں، یحبون، کرتے نہیں ہیں، صرف اتنا کیا لوگوں کے عیب اچھالے جائیں، لوگوں کی کمزوریاں لوگوں میں پھیلے. یہ خود نہیں پھیلاتے، ان کو اتنا معلوم ہے. اچھا آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، اس سے خوش. لہم عذاب علیم. اسی لیے نبوت کی محنت میں جو 3 چیزیں مشترکہ ہے، سب سے پہلے ہر ایک کو اللہ سے جوڑنا. ہر نبی کی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انما الہکم الہ واحد. پھر اللہ کی صفات جلالیہ، صفات جمالیہ، اللہ کی انعامات کی بارشیں، اس کے وعدوں کا پورا ہونا. ناراضگی پر کتنے دنوں تک چھوڑے رکھتا ہے. ایک دم لو یاخذہم اللہ، کیا کہ ایک دم پکڑے تو زمین پہ کوئی رہ گئی نا. بہت دعوت میں سب سے پہلے ہر ایک کو اللہ کی ذات سے
جڑنا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے پاس آنے جانے والوں کو اگر تم نے اپنی ذات سے جوڑ لیا، میرا مرید ہو جائے، میرا معتقد ہو جائے، میرے ہاتھ چومتا رہے اور میں جو کہوں وہی کرتا رہے، تو اتنے دنوں ٹکے گا جتنے دنوں تم ہو. تمہارے جاتے ہی پھر اس کا راستہ بدل جائے گا. اور اگر تم نے اس کو سیدھا کام سے جوڑا، کام سے لگایا، تو تم نہیں بھی رہو گے تو وہ کام پہ لگے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی محراب صاحب کو دلی بھیجا. اور شروع کا زمانہ تھا، کبھی ایک کا دکا بھی آتا تھا. تو ایک دفعہ مفتی صاحب نے سنایا تھا، مفتی زین العابدین صاحب وہاں بہت رہے، امرتسر میں خطیب تھے وہاں کی جامع مسجد. ڈابل میں پڑھا تھا، ہمارے یہاں گجرات میں سب جانتے. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کمزور تھے. ایک آدمی آیا مسجد میں. اس وقت میں ایک کا دکا کوئی آ جائے تو جیسے ارے بھائی کوئی ہے، ارے بھائی کوئی ہے، کوئی آیا نہیں. وہ بیچارہ چلا گیا. حضرت میں اتنی ہمت وہ نہیں تھی، طاقت. تھوڑی دیر کے بعد مفتی صاحب آئے. حضرت آپ آواز دے رہے تھے، آواز دے رہے تھے اور جگہ کیا کر رہے تھے؟ نفلیں پڑھ رہا تھا، نفلیں پڑھ رہا. جب پڑھو نفلیں. وہ تو گیا، اب اس کو کہاں سے لاؤ گے؟ ایک ایک آدمی کی. اور آنے والوں کو ایسے سینے سے لگاتے تھے. ایک آدمی آیا، لمبی لمبی مونچھیں، داڑھی صاف، پگڑ لٹ، اور حضرت ایسے اٹھے جیسے شکاری شکاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور اللہ کا بندہ تھا ایسا کہ اس کے منہ سے شراب کے بھپکارے آ رہے تھے. حضرت اس کو سینے سے لگا. کیسے آئے، کہاں سے آئے؟ جی آپ ہی کے پاس آیا ہوں. میرے پاس؟ میرے پاس کیا بات ہے؟ اس کے نام پھانسی کا وارنٹ تھا. انگریزوں کا زمانہ تھا. دعا کے لیے میں تو اس مسجد میں پڑا ہی ہوں تیرے واسطے دعا کرنے کے لیے. کبھی دیکھا نہیں، پہچانا نہیں. اس کا دل اتنا بڑا ہو گیا. اس لیے یوں کہتے ہیں اپنے فارسی میں گربا کشتن روز اول. گربا کشتن روز اول. پہلے دن سے اگر بیوی کو ذرا کہ بھئی میں مرد ہوں تو عورت ہے، پھر وہ سوار نہیں ہوتی. اب پہلے دن سے کل کو ہنی مون میں جانا ہے، کیا کہتے شمل ہوا. بولو نا مولوی کہاں لے جاتے ہو؟ تو پھر وہ سوار ہو جاتے. تو ہمارے یہاں سب سے پہلی چیز استقبال ہے. ایک مرتبہ میرا نام تھا استقبال میں. 2 جماعتیں آئی، ایک باہر کی تھی ایک اندر کی. تو میں ہاؤس پر وہاں بیٹھا ہوا تھا. مقامی جماعت کو میں نے مسجد میں بولا وہ اندر چلے جاؤ، وہاں الماریوں پر سامان رکھ دو. باہر کی جماعت کو یہ سیڑھی بتائی کہ اوپر چلے جاؤ. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے دیکھ رہے تھے. دروازہ کھلا تھا. کیا کر رہے؟ حضرت میرا نام ہے استقبال. یہ استقبال ہے؟ استقبال ایسا ہوتا ہے؟ تم تو ٹریفک پولیس کا کام کر رہے ہو. تو ٹریفک پولیس کرتے. پھر فرمایا استقبال ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی آیا ہے، جماعت آئی ہے، رات کو نیند آئی ہے نہیں آئی ہے، کوئی اس میں بیمار ہے، کہیں گاڑی چھوٹ گئی، ہوائی جہاز چھوٹ گیا، کوئی مسئلہ بنا، ٹکٹ گم ہو گیا، پاس آنے والے کو بٹھاؤ، انہیں پانی کو پوچھو. ایک مرتبہ میرے گھر آئے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ. جانے لگے
یہ بیچ بیچ پہ ایسی باتیں جو بڑوں کی ہے نا، یہ میں سنا رہا ہوں، تقریریں تو آپ حضرات علماء کرام ہیں تو ان داروں کو پڑھا ہے. تو گھر وال جب حضرت جی جانے لگے تو پردے کے پیچھے سے کچھ بھیجا. فرمایا کہ ہاں، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کہ علماء نے کئی معنی لکھے ہیں. یا قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی کہ گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، نفلیں پڑھا کرو. قبرستان والے کہ السلام علیکم، کہ وعلیکم السلام، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر. آنے والے کو پانی کو پوچھ لیا کرو. یہ بھی ایک معنی لکھا ہے. خیر تشریف لے. تو کیا کہہ رہا میں؟ جی آپ کے پردے کے نیچے سے کچھ آیا. استقبال کر رہا تھا. فرمایا کہ اس آنے والے کو پہلے بیٹھا ہو، بھائی کہاں سے آئے، کیسے آئے. اب ان کو پانی وانی کو پوچھو. پھر صبح سے لے کے شام تک کے مسجد کے جتنے اعمال ہیں وہ ان کو بتاؤ. فجر بازی ہوتا ہے، سر بازی ہوتا ہے، عرب ہیں ان کا حلقہ ہوتا ہے، انگریزی والوں کا حلقہ، ملیشیا والے، علماء ہیں سال والے، ان کی مجلس الگ ہوتی ہے. ان کو پورے اعمال سے واقف کرو. پھر تمہاری تو جماعت ہے استقبال کی، اپنا ساتھی ان کے ساتھ لگاؤ. پاسپورٹ، پیسے، امانت جہاں رکھوانی ہے ان سے رکھواؤ. سامان جہاں ان کو رکھنا ہے کہ پورا بتاؤ. اس کا نام استقبال ہے. تو میں جی محراب کا انتظار ہوتا رہا. بھیجا تھا دلی، یاد ہے میں نے کہا نا، بڑے حضرت نے دلی بھیجا. تو انتظار تھا شام کو آئے. کیا ہوا میاں جی؟ اجی کوشش تو بہت کی، کوئی تیار نہ ہوا. پھر کیا ہوا؟ جی میں نے نہ کہی کہ وہ بنگلے والی میں آ جاؤ اور حضرت جی کے پاس آ جاؤ. ہاں میں کیا ہوں؟ میں کون ہوں؟ ارے تو نے اسے وہیں گشت پہ کیوں نہ ڈالا، تعلیم پہ کیوں نہ ڈالا، میری ذات کیا چھے. یہ حضرت ایک مرتبہ لکھنؤ میں تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ. عصر کے بعد کہنے لگے بھائیوں میرے لیے دعا کرو، میں ایک ابتلا میں ہوں. سارے ساتھی کے حضرت پر کیا ابتلا؟ فرمایا ابتلا یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت نقل و حرکت اس وقت میں تو تھوڑا تھوڑا ہی تھا، اکا دکا جماعت، اس کو لوگ کہتے ہیں مولانا الیاس کی جماعت. میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اسی سے سب. میرے لیے دعا کر. وہاں ایک مولانا تھے بہت بڑے عالم، مولانا عبدالشکور صاحب، محی السنہ کہلاتے تھے. اور چونکہ لکھنؤ تو زیادہ رافضیوں کا علاقہ، شیخ جن کو کہتے ہیں. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب ملی خبر تو حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام کیا، اور حضرت کے اس پر اوروں کو بھی، علماء کو بھی. اب انتظار ہو رہا حضرت کا. بہت دیر ہو گئی، بہت دیر میں پہنچے تو مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے حضرت خوب ڈانٹا. تم مولویوں کے یہاں وقت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وقت کیوں؟ غلطی ہو گئی. مولانا الیاس صاحب فرما رہے ہیں غلطی ہو گئی. خیر کھانا پینا یہ سب کچھ ہو گیا. حضرت نظام الدین پہنچ گئے. تحقیق سے معلوم ہوا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ٹھیک اسی وقت میں پہنچے تھے، وقت جو خادم نے بتایا تھا. تو خادم کی غلطی تھی، جو وقت بتایا حضرت تو پہنچ گئے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی. یہ نہیں فرمایا کہ اس نے مجھے یہی وقت بتایا تھا، یہ سوچ کر کے کہ میں جھیل لوں تو اچھا ہے.
بیچارہ خادم ہے، میری وجہ سے اس پہ پڑے گی اور کہیں اس کی کھٹیا کھڑی نہ ہو جائے، دوسروں کی بھی اپنے پر جھیل جاتا. لیکن مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی وسعت اور اخلاق کے تھے. جب حضرت کو یہ تحقیق ہوئی کہ میں نے تو بیجا ڈانٹا ہے ان کو، غلطی تو اس کی تھی خادم کی، تو لکھنؤ سے مستقل سفر کر کے نظام الدین آئے کا صرف معذرت کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں نے آپ کو ناحق ڈانٹا. یہ ہوتے ہیں بڑے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام شروع کیا یہاں، ایمان، اعمال اور اخلاق، اور اخلاق کے بارے میں لکھا کہ کسی کے ڈنڈا سر پہ مارو یا لاٹھی مارو تو لاٹھی کا مارا ہوا تو سر اٹھا سکتا ہے، اخلاق کا مارا ہوا کبھی سر نہیں اٹھا سکتا. اپنے بڑوں کی چال، بڑوں کے دستور، ان کے طریقے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سیاسی اختلاف زمین آسمان کا تھا. وہ لیگی ہے، کانگریسی، اخلاق اکرام ایک دوسرے کا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو سفروں میں رہتے تھے. ایک رات کو آئے تھانہ بھون تو دیر ہو گئی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے بڑے اصول، اتنے بجے دروازہ بند ہو گیا تو چاہے ملک کا صدر آوے پھر نہیں کھل سکتا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آئے، یہ آبا جو پہنتے نا عرب، وہ پہنا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ وہ بچھایا، لیٹ گئے، سو گئے. صبح کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فجر کے لیے جانے کے لیے دروازہ کھولا، ہاتھ میں لالٹین تھی. اس زمانے میں تو یہ بجلی اور کون؟ حسین احمد. ہاں ارے حضرت آپ. فرمایا کہ آپ کے اصولوں کی خلاف ورزی مناسب نہیں سمجھی، تشریف لائیے. ساتھ لے گئے. دربان کو کہا، جو متولی صاحب تھے خانقاہ کے، آج کے بعد میرے سارے اصولوں سے میرے حضرت مستثنا ہے. نماز پڑھائیے. نماز فجر کی نماز تھی، نماز پڑھوائی. نماز کے بعد فرمایا کہ ہاں نمازیں تو بہت پڑھی، آج کی نماز سے امید ہو گئی انشاءاللہ پچھلی بھی قبول ہو جائے گی. سیاسی اختلاف زمین آسمان کا. وہ جو مقرب علی شاہ میں کہتا ہوں نا، تو حضرت کی مجلس تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے تھے. وہ ایک مقرب علی شاہ تھے اس میں. وہاں تو یہ کہ حضرت مدنی اس نے کہا کہ وہی حسین آنے والے تھے. اور نہ پوچھو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، کھڑے ہو جاؤ. عجیب، کھڑے ہو جاؤ. تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ اس کو یہ کہ جیسے میں حضرت کا بہت چہیتا بن جاؤں. ان کو اپنی شان بنانے، اپنی حیثیت بنانے کے لیے یہ سارے ہٹ کنڈے سیاست میں ہوتے ہیں، دعوت میں نہیں ہوتے. دعوت میں تو دوسروں کے بھی اپنے پر جھیلنا. اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کرنے والے تقوی، توکل، تواضع میں کچھ نہیں، اور تحمل، کسی بھی لائن کی آوت، اور اخلاص، یہ صفات اپنے میں پیدا کرے. ان میں کی ہر صفت ایسی ہے جو کشش رکھتے. خیر، مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی، بہت مشہور، جن کی تفسیر ماجدی ہے، شروع میں بالکل دہریہ خیال کے تھے. الہ آباد میں ہوتے تھے، کسی کو منہ نہیں لگاتے تھے. ایک جج صاحب
ہائی کورٹ الہ آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب، ان سے تھوڑی سی، لیکن کہنے لگے، بولیے ارے عبد المجید تم نے قرآن بھی پڑھا، تمہارے ادب کا بڑا مواد ہے اس میں، تو اتنا بھونڈا جواب دیا قرآن کے بارے میں ہم کو نقل نہیں کر سکتے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ادب کے طالب علم ہو، تمہیں ادب سے کہ اچھا تو آپ کہتے ہیں تو آئے پڑھ کے اور کچھ ادب کی لائن کی چیزیں قرآن میں کہنے کا، جج صاحب بڑا مواد ہے اس میں، تو اب راستہ ملا، جس کو ہم دعوت کہتے ہیں نا، کہ دعوت جو ہے پہلے سامنے والے کو مانوس کرنا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر سب کو جمع کیا، آدھا بنی فنال آنے بنی فنال، سب آ جاؤ، یہ بھی آ جاؤ، بھائی کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں اگر میں تم سے یوں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، تم کو نظر نہیں آتی میری خبر ہے، آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا گمان نہیں ہوا، آپ تو صادق و امین ہیں، مشرکین کا یہاں تو اقرار تھا نا، اس کا مانوس کر لیا پہلے، کیونکہ دعوت کا اسلوب ہے پہلے انسیت پیدا کرنا، اور انسیت کی میراث ہے محبت۔ جب کوئی کسی سے مانوس ہو جاتا ہے تو اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو میراث کہا ہے، انسیت کی میراث محبت، وہ میراث میں لاتی ہے محبت، اور محبت کی میراث ہے اطاعت۔ اب جسے محبت ہو گئی تو ان المحب لمن يحب مطیع، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانتا ہے نہیں؟ شروع وہاں سے، اس لیے کہ قرآن کا انداز بھی یہی ہے، قرآن اصل تو غیبت کی برائی بیان کرنا چاہتا ہے اور غیبت سے روکنا چاہتا ہے، اس کی وعید، ولا یغتب ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اتنی سخت وعید ہے۔ اس کو شروع کہاں سے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، کہ یہ بدگمانیاں جو ہے بڑے بڑے پاپوں اور گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے، اس لیے یوں کہا بدگمانی کے لیے تو صرف اپنی ذات کو رکھو، تو جتنی لمبی تقریر کرتا ہے نا تو بس بدگمانی کے لیے اپنے آپ کو رکھو، وہ حسن الظن ہر ایمان والے سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی کمزوریاں، جتنی برائیاں داخلی خارجی جو کچھ ہو سکتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کے لیے میں نے اپنے کو چھانٹ لیا، جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری میں نے ایمان والوں کے لیے کہ یہ بھی ایسے ہے، ماشاءاللہ ان میں یہ، ان میں یہ۔ اس لیے ہم کو دعوت کا ساتھیوں کو قریب کرنے کے لیے کہ ساتھیوں کے تھوڑے کو بھی بہت سراہو، بھائی ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، یہ تو ان کی تھوڑی سی قربانی ہے، مجاہدہ ہے، اعمال کی پابندی ہے، کہ ساتھیوں کی تھوڑی سی کو بھی خوب سراہو اور اپنی ساری کو بھی کچھ نہ سمجھو، تو ساتھیوں میں جوڑ پیدا ہوگا، اور اپنے ہی کو کہ بس میں جو ہوں وہ تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ بھی ایسے، یہ بھی ایسے، ساتھیوں میں جوڑ نہیں ہوگا، اجتماعیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرماتے تھے کہ کام کرنے والوں میں 3 قسم ہیں، ایک طالب، ایک قانع اور ایک ناقد، جو شروع سے اخیر تک میں کام سمجھا ہوں نہ مجھے کام کرنا آتا ہے، مجھے تو سیکھنا ہے، مجھے تو سیکھنا ہے کہ جو طلب کے ساتھ چلے گا وہ ترقی کرتا رہے گا،
اور کچھ کرنے کے بعد اب قناعت آ گئی، جاؤ جاؤ تم کرو. جب یہاں کوئی نہیں تھا، استقبال کرنے والا بندہ تھا، اب اپنی وہ پرانی قربانیاں یاد کر رہے ہیں. تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ہم کھپ رہے تھے اور لوگ ہم کو کیا کیا کہہ رہے تھے اپنے بارے میں. اب تم کرو. قناعت آ گئی. فرماتے تھے قانع کی ترقی روک دی جاتی ہے. اور اس پر مثال دیتے، خالی رکتا نہیں ہے کہ جیسے ہوائی جہاز منٹوں میں سینکڑوں میل کی رفتار سے مسافتیں طے کرتا ہے، لیکن معلق نہیں رہتا، یا نیچے ہوگا یا آگے سفر کرے. کہ جس میں قناعت آتی ہے، اب وہ اپنے ایمان کی، اعمال کی، دعا کی، اخلاق کی اسی سطح پر باقی نہیں رہتا، اس میں اتارنا شروع نیچے آ جاتا کہ جہاز کی طرح. اگر طلب کے ساتھ چلتا ہے تو ترقی کہ جو منٹوں میں، اسی لیے فرمانا کہ کام اتنا طاقتور ہے، کام اتنا طاقتور ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. کہ کام کی، اگر کام کو اپنے اصلی نہج سے، اس کے صحیح اصولوں پر قربانی کو بڑھاتے ہوئے اور سارا کر کے پھر نفی، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، تو یہ اتنا طاقتور ہے کہ سالوں کی آنے والی خدائی غیبی مددیں مہینوں میں کھینچ کے لائے. اور اگر کام کو کھیل بنایا، کام کو اپنی حویث پیدا کرنے کا سبب بنایا، پردہ ہے کام کا، دعوت دعوت، تبلیغ تبلیغ، پیچھے اپنے اغراض ہے، تو یہ بھی اتنا طاقتور ہے کہ سالوں میں آنے والی مصیبتیں انہی کام کرنے والوں کے ہاتھوں مہینوں میں آ جائیں گی امت. اور اس کو بہت فرماتے تھے کہ کتابوں میں لکھا ہے، اور مسئلہ بھی ہے، فقہی مسئلہ بھی ہے، آپ حضرات علماء ہیں، دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر. مسئلہ ہے فقہ، نقصان سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے نفع کے حاصل کرنے کے مقابلے میں. ساتھی نہیں لگنا، لیکن جو لگے ہیں وہ تو بچیں. اسی لیے فرماتے تھے کہ پرانوں کا کام سے بیٹھ جانا یہ کام کا تنزل ہے، اور وہ کیوں بیٹھے اس کی تحقیق کرو. میرے یہاں کی ایک بات، ایک مرتبہ میں نظام الدین سے گھر آیا تھا، ایک خاندان جس کو میں جانتا، لڑکے لڑکیاں، داماد بیٹیاں، سب پورا خاندان لگا ہوا. گھر کا جو بڑا تھا، اچھا وہ تھا بھی بہت زبردست قسم کا کرکٹر، کھلاڑی تھا، لوگ بہت جانتے. وہ تو تھا ویسٹ انڈیز میں، بیٹے اپنے مقامی میں، روزانہ کی مسجد میں روزانہ وقت لگانا، ساتھیوں کو روزانہ کوئی نہ کوئی، بہت رئیس گھرانہ بھی، کوئی ساتھیوں کے لیے کوئی چیز بنا کے لے جانا ہے. ان کی بات بھی جانتی تھی. اس کا بچہ ہوا بیمار، کبھی بامبے ججے ہاسپٹل میں ہے، کبھی سورت کے کسی ہاسپٹل میں ہے، کبھی کہیں لے جا رہا ہے. کسی نے، اس کا باپ تو ہے ویسٹ انڈیز میں، یہ دھکے کھا رہا ہے اپنا مقامی ساتھی سے. ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تو روزانہ کہتا ہے مسجد وار جماعت ہمارے ساتھی، مسجد وار جماعت ہمارے ساتھی، تیرا باپ تو وہاں ہے، کوئی بچے کو پوچھنے نہیں آئے ساتھیوں میں سے. یہ 2.5 گھنٹے کی محنت کہتے ہیں نا، اس 2.5 گھنٹے کی محنت میں ملاقاتیں بھی ہے، بیمار کی عیادت بھی ہے، جنازے میں شرکت بھی ہے، کسی ساتھی کو تشکیل کر کے ہم نے بھیجا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا حال حوال لینا بھی، یہ سب 2.5 گھنٹے میں ہے. کیوں؟ للوسائل حکم المقاصد، للوسائل حکم المقاصد. اب وضو ہے،
مقصد تو نماز ہے، لیکن اس وضو کی کیا فضیلت، اس کے ہر قطرے کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اگر بسم اللہ کہہ کے شروع کی ہے تو ظاہر کے ساتھ باطن بھی پاک ہو گیا. وسیلہ ہے نماز، اصل مقصد عبادت نماز ہے. تو یہ کسی کی عیادت، کسی کے جنازے میں شرکت، کسی کا حل پوچھ، اصل تو اس کو حضور والی محنت پر ڈالنا ہے، قربانیوں پر اٹھانا ہے. جتنا کر رہا ہے اس سے بھی آگے، اس کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں، ہے نہیں. اس کی ماں نے یہ کہا، وہ ویسٹ انڈیز میں یہ خیر مجھے پتا چلا کہ تشکیل کے موقع پر تو باقاعدہ میں گیا اس کے گھر. میں گیا تو وہ لڑکے جو تھے، ان کے بیٹے جو تھے، وہ تو اپنے کام میں، کوئی پیٹرول پمپ پر تھا، کوئی ہوٹل پر تھا، کہیں تھا. میں نے آواز دی، السلام علیکم، کوئی ہے؟ تو جانتے تھے مجھے کہ مولوی صاحب ہیں. تو اندر سے ایک چھوٹی بچی آئی کہ وہ فلاں جگہ ہم بلاتے ہیں. میں نے کہا ان کو نہیں بلانا ہے، وہ بچہ کہاں ہے جو بیمار تھا، اس کو بلاؤ. وہ آیا، ایک چھوٹی بچی لے کر اس کو آئی. میں نے جیب میں سے اس وقت جو میرے پاس اس بچے پر رکھے، بہت کہتے رہے، ٹھہر مول صاحب، بس اسی کو دیکھنے آئے. آج تک وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام تبلیغ ہے. ہم تشکیل کرنے میں تو زور لگاتے ہیں، اور پھر 5 جماعتیں ہمارے یہاں سے روانہ ہو گئی، 7 3 چلے کی، اتنے مولوی سال کے، یہ جو تشکیل کرنے والے ہوتے ہیں نا، تالیاں بجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. ہے خوشی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پیچھے اس کا کیا حال ہوا ہے، اس کا بچہ مدرسے نہیں جا رہا، اس کی ماں گر گئی، ہسپتال لے جانے والا کوئی نہیں. تم نے کبھی پوچھا 4 مہینے کے بیچ میں اپنے گھر والوں کو بھیج کر بھی ان کا کیا؟ یہ مقامی نصرت جو ہے نا، اس کی ہمارے یہاں بڑی کمی ہے. تشکیل میں تو پورا زور لگا دیتے ہیں، اور لگانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خیر خبر، اس سے ساتھی قریب بھی ہوتے ہیں اور ساتھیوں کے دل جڑتے ہیں. یہاں تک کہ گھر والے یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی جب وہ گھر پر ہوتے ہیں تو بچوں کو خیر خبر لینے والے، ان کو پوچھنے پاچھنے والا ایک گھر کا بڑا. یہ تو جماعت میں کیا گئے، 3 آدمی تو صبح کو آئے تھے، 2 شام کو آئے، کہ وہ ایک گیا 5 پوچھنے والے پیدا ہوئے. یہ دلوں کو قریب کرتا ہے. یہ بہت سے یہ جو اجلس بنا من ساعتن ہے نا، آ جاؤ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر ایمان بنا لے، کیا مطلب تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر جو حالات تھے، جس طرح کے کوڑے بجتے تھے اور سوئیاں چبھوئی جاتی تھی، شفٹیں بدلتی تھی. امیہ بن خلف کی، اس کے آدمی ہوتے تھے، تمہیں اس وقت سے لے کر اس وقت تک کوڑے مارنا ہے، تمہیں اس وقت سے لے کر اس وقت تک ریت پر گھسیٹنا ہے. اس کی شفٹیں جیسے کارخانہ میں، فیکٹری میں ہوتے ہیں 50 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی ایک ایک شفٹ میں، وہ شفٹیں بدلتی. اب ایسے کو تسلی دینا، اس محنت پر، ان حالات پر، ان تکلیفوں پر اللہ کیا دیں گے، تو پھر وہ دل بڑھتے 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 اتنے بڑھتے ہیں. اللہ کے راستے کی کالی گھٹا توپ رات، جس میں موسلادھار پانی پڑ رہا ہو، اس کی صبح کو میں شہید کیا جانے والا ہوں. وہ اللہ کے راستے کی کالی رات مجھے زیادہ محبوب ہے اس چاندنی کی رات سے، کہ جس میں حسین حلال طریقے کی بیوی میرے برابر میں ہو،
اور تھوڑے دنوں کے بعد چاند جیسے بیٹے کے ملنے کی خوشخبری ملنے والی ہے، اس سے زیادہ مجھے محبوب۔ یہ آپس کے ایک دوسرے، اس سے آدمی کا مزاج، آدمی کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں مجھے یہ چیز بہت پسند ہے، دہی مجھے بہت پسند ہے، دودھ مجھے بہت پسند ہے، مجھے ٹھنڈا پانی بہت پسند ہے، مجھے آج چیزیں ہر ایک کی محبوب کہ دعوت سے ذائقہ بدل جاتا ہے، ذوق بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جب کہ دعوت کے نام پر نہیں، اسی لیے میں تو کہا کرتا ہوں وہ جو کیا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیت المقدس والوں کے پاس یہ لکھا ہوا تھا ان کی کتابوں میں کہ یہ پورا علاقہ فتح ہوگا اس آدمی کے ہاتھ پر کہ جب وہ آئے گا تو اس کا ایک پانچا اونچا ہوگا، ایک نیچا، پیر اس کے گارے میں سنے ہوئے ہوں گے، موزے لاٹھی میں پرے ہوئے کندھے پر ہوں گے، لیکن اس سے بغیر لڑے بھیڑے ہمیں یہ ملک دے دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تقاضے اتنے تھے کہ جانے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اسی لیے کہا نا الاہم فالاہم، جس چیز کو کہ سب سے پہلے جو چیز ہے، اب ایک آدمی ہے، اس کے والد بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، ایک آدمی ہے اس کا مہمان بن کر آنے والا ہے، جس کا زمانے سے انتظار تھا کہ یار یہ بھی کبھی ہمارے گھر آ جائیں۔ اس کو خود کو بخار ہے، اس کو لانا بھی ہے، ابا کو کھانا بھی پہنچانا ہے، اور بیمار بھی ہے، تو اب تینوں چیزوں کی یہ ترتیب دے گا۔ بھائی میں ٹھیک ہو جاؤں تو ابا کی بھی خیر خبر لوں گا، مہمان کو بھی لاؤں گا، سب سے پہلے وہ کروسن کھائے گا، میرا بخار تھوڑا، میرا ٹیمپریچر ٹھیک ہو جائے، ہے نا؟ سارے جہاں کا فکر، یہاں بھی یوں ہو جائے، اس ملک میں بھی ہو جائے، یہ ہو جائے، کہ پہلے اپنا فکر کرو، پہلے کہ ہم تو یقینوں میں بہت کمزور ہیں، ایمان کی جس سطح پر ہیں اسی پر راضی ہیں۔ جو ایمان ہم سے تہجد پڑھوا دیتا ہے، جو ایمان ہم سے نمازیں پڑھوا دیتا ہے، تو ہم سمجھے کہ ماشاءاللہ ہم تو اپنے زمانے کے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، مطمئن ہے کہ پہلے اپنا فکر کرو کہ جس سطح پر ہو اس سے آگے بڑھ رہے ہو۔ یہ پان بیڑی کی دکان لگانے والا، معمولی چاکلیٹ اور پیپرمنٹ بیچنے والا، وہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد پوچھتا ہے اس نے مجھ کو کیا دیا، اس دکان نے کیا دیا؟ تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی ہم تو پہلے کرائے کے مکان میں تھے، اور وہ بھی کرایہ دار ہر وقت، اس دکان کی آمدنی سے اب اپنا ذاتی مکان بنا، چاہے ایک منزل کا بنا لیکن اپنا ذاتی بنا، تو یوں خوش ہوتا ہے کہ دکان نے مجھے دیا، تو ہماری یہ ساری محنت جو ہے یہ تو دین کی محنت ہے، اتنے دنوں سے لگے ہیں، اس نے دین کتنا دیا؟ معاشرت کا دین، معاملات کا دین، اخلاق کا دین، عبادات کا دین، ایمان کا دین، دل کا دین۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ خطرات کیا گزرتے ہیں، کیا وساوس آتے ہیں، کتنے اندر کیا کیا بن رہا ہے کہ آدمی حاسبوا قبل ان تحاسبوا، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ مفتی تو ظاہر دیکھ کر فتوا دیں گے، جیسے مدرسے میں مکتب میں ہوتا ہے نا، حافظ صاحب نے طے کر دیا جس کی 1 رکعت جائے گی اس کو 3 مرتبہ اٹھک بیٹھک، اور جس کے حافظ جی ہوتے پڑھانے والے، تو ان کے لیے جس کی 1 رکعت جائے۔ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، نماز کھڑی ہو چکی تھی، آیا
شامل ہو گیا بچہ. حافظ نے بولا اے نماز پڑھی؟ بالکل پڑھی. کون گواہ ہے؟ وہ مفتی صاحب کسی دوسری جگہ نماز پڑھ کر یہاں مسجد میں بیٹھے تھے. مفتی صاحب نے دیکھا یہ مفتی صاحب بیٹھے تھے. مفتی صاحب آپ نے دیکھا؟ ہاں مفتی صاحب بھی گیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو آنکھوں سے دیکھا ہے. باقی یہ مار کے ڈر کے مارے بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے. وضو سے پڑھی بغیر وضو کے یہ جانتا ہے اس کا اللہ جانتا ہے. اندر کہا کہ لوگ ہماری شکلیں دیکھ کر ماشاءاللہ متوا، ماشاءاللہ گترا، شکلیں ہماری دیکھتے ہیں. دعوت، تبلیغ، ذمہ دار، کام کو لے کر چلنے والے، اندر میں کیا بن رہا ہے؟ اپنا تعلق اللہ سے کتنا بڑا. ساری دنیا کا جتنا نظام ہے وہ تعلقات پر ہے. ایسا ہسپتال اور ایسا مریض کہ مریض کے لیے صبح شام کی بات ہے کہ پتہ نہیں، بہت سیریس. ہسپتال لے گئے تو وہاں نو ویکنسی، کوئی پلنگ خالی نہیں، کوئی جگہ نہیں. اس کی تو یہ تو زندگی کا مسئلہ ہے. تو یہ مریض کے جو سرپرست ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کون سے راستے سے وہ تعلقات ڈھونڈتا ہے، پھر اس سے بات کرتا ہے. یہ 50 پلنگوں کا جو پورا وارڈ ہے اور مریض سارے لے، ان میں کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کی رپورٹیں کلیئر ہو رہی ہو اور ایک آدھ دن میں آپ اس کو چھٹی دینے والے ہوں؟ ہاں وہ معلوم کرتا ہے. وہ جس راستے سے معلوم ہوتا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ایک دن کے بعد اس کی چھٹی ہونے والی ہے تو اس مریض کو تو یہاں لابی میں لے لیا جائے اور اس کا تو یہ تو آکسیجن پر چلے گا؟ کہے سے ہوا؟ تعلقات سے. ہمارے تعلقات سے لوگ اپنے تعلق پہ ناز کرتے ہیں. وزیر صاحب سے تعلق ہے، فلاں صاحب سے تعلق ہے، فلاں رئیس سے تعلق ہے. لیکن یہ جتنے تعلقات ہیں، کون سے تعلق والے کب کس کو دھوکہ دے دیں، کب دوستی دشمنی سے بدل جائے، اور پوری انسانیت کی تاریخ میں کوئی بتا دے کہ جس نے سچ مچ اللہ سے تعلق بنایا ہو اور اس نے دھوکہ کھایا ہو. کوئی بتا دے. اس لیے قرآن میں 4 باتیں بتائی. تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ، معیت اللہ اور نصرت اللہ. اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب، اللہ کی معیت اور اللہ کی غیبی مدد ہے. اس کے درجے بتلا، اس کی ترتیب بتلائی. تعلق تو کچھ. اب یہ تو آپ کی بلڈنگیں ہیں بڑی بڑی، کتنے فلیٹ، کتنے شگے، کہاں کہاں کے، کیسے کیسے. خدا کے جیسے برما یہ آپ لوگوں کا جو علاقہ، کہاں کہاں سے لوگ آتے، کون کون ہیں، کیسی کیسی استعدادیں. لیکن یورپ نے اور مغرب نے ہم کو کیا دیا؟ مغرب نے کیا دیا؟ بلڈنگ ہے، 12ویں منزل پر رہتے ہیں، یہ 17ویں منزل پر ہیں، وہ 20ویں منزل پر ہیں. اس منزل میں کتنے شگے ہیں، کتنے خاندان ہیں. لیکن برسوں گزر جاتے ہیں، دونوں کے دروازے آمنے سامنے ہیں. لیکن مغرب کی معاشرت، اس نے دروازہ کھولا، ٹک 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 یہ نکل، اس نے اپنا کھولا. اس کے یہاں کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی مر گیا، اس کے یہاں شادی، اس کو نہیں پتا اور اس کا اس کو نہیں پتا. یہ مغربی معاشرہ ہے جس سے بہت خوش ہے. ہماری معاشرت تو یہ نہیں ہے. ہماری معاشرت تو پڑوسیوں کا حق اتنا بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کہیں حضور اس کو میراث میں شریک تو نہیں کر دیں گے.
اس لیے علماء نے لکھا ہے اذا ذهبت معاشرت قوم ذهب القوم بتمامه، جب کسی قوم کی معاشرت ختم ہو جاتی ہے تو وہ قوم ناپید ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ختم ہونے کا مطلب سب مر نہیں جاتے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، ان کی آواز میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ پھر معاشرے کی بنیادیں بتلائی، اسلامی معاشرہ اور غیر اسلامی معاشرہ، کہ اسلامی معاشرے میں کی بنیاد حیا، پردہ اور سادگی، غیر اسلامی بنیادیں بے حیائی اور اسراف۔ میں ایک مرتبہ امریکہ میں تھا اپنے چھوٹے بھائی کے یہاں، میرے گھر والے بھی تھے، ناشتہ کیا بھائی نے، ابھی ہم سب ناشتے کے بعد وہ لوگ اپنا وہ گھر والے ان کے کر رہے تھے، میری اہلیہ ادھر آئی، دروازے کے پاس دیکھا کہ جیسے وہ گاربیج کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، کوڑا جس کو مزبلہ، اس میں چائے کپ رکابی رکھی پڑی ہوئی تھی، بہت صاف ستھری تھی، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی کچھ نہیں۔ مجھے بلایا میری اہلیہ نے، یہ پہلے تو اس سے پوچھا اس کی دیورانی سے، یہ پیالی یہاں پڑی نہیں، آلریڈی از یوز، کیا کہتے ہیں، یہ تو استعمال ہو گئی ہے، ابھی کوڑا اٹھانے والی گاڑی آئے گی لے جائے گی۔ میرے اہلیہ نے کہا کہ تو بالکل میں لے لوں، ان کو بالکل لے لیں۔ میں اس کو لایا اور نظام الدین میں کئی سال میں نے اس میں چائے پی، اللہ، اور میری شان میں کوئی کمی نہیں آئی، میں وہی احمد لاٹ رہا۔ اب معاشرہ کیا ہے، ہر سال کا نیا کارپیٹ، ہر سال کی نئی گاڑی۔ ہم ایک مرتبہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھے، ہمارے پیر بھی تھے، ہمارے استاد بھی تھے۔ فرمایا کہ امت پر دو راستوں سے دشمن نے ہاتھ صاف کیا ہے، امت پر دو راستوں سے دشمن نے ہاتھ صاف کیا، ایک معاشرت کے راستے، کہ ان کو اپنی مغربی معاشرت ایسی پلا دی ہے کہ صبح کو بچے بھی اٹھتے ہی سب سے پہلے اور ایک ایجوکیشن کے نام سے ہم آپ کو تعلیم دیں گے، ہم آپ کو فارورڈ لے جائیں گے، آپ تو بہت بیکورڈ ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کون پتاشے میں زہر دے رہا ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو صحابہ کے نام اتنے یاد نہیں جتنے دوسروں کے، ہے نہیں؟ اسی لیے اللہ نے کام ایسا دیا ہے جس کو بڑے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا تھا، اللہ نے مجھ کو قرن اول کا ہیرا دیا ہے۔ تو قرن ہیرا جب پتھر نکلتا ہے نا کان میں سے تو اتنا بڑا پتھر ہوتا ہے، اس پر دھول مٹی یہ، لیکن جب وہ رگڑے کھاتا ہے، جتنے رگڑے کھاتا ہے اتنی شائننگ، اتنی چمک اس میں آتی ہے، اور پھر وہی کروڑوں کی قیمت کا ہے، شاہی تاجوں میں جڑا جاتا ہے۔ ایسے ہی امت سیدھی سادی عوام، لیکن جب یہ ان مجاہدوں سے گزرتے ہیں، اس لیے اس کام میں مجاہدہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دعوت ہو قربانی نہ ہو، اور تھوڑے سے آگے سر، دعوت ہو اور قربانی نہ ہو تو وہ ایک تقریر دل پذیر بن کے رہ جائے گی۔ قربانیاں ہی قربانیاں ہوں اور دعوت نہ ہو تو ان کی قربانی کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوگی۔
دعوت ہو اور قربانی کے ساتھ ہو، دعوت ہو مجاہدوں کے ساتھ ہو، تو پھر یہ ایسا رنگ لاتی ہے کہ جس ابو جہل کا جس نے طے ہی کیا تھا سننی بھی نہیں، سننے دینا بھی نہیں، اور لوگوں کو ان کے پاس راستے میں کھڑا کرتا تھا، وہاں مت جانا، وہاں مت جانا، یہ سب ہوتا تھا نا، لیکن دعوت تھی اور قربانی کے ساتھ کی تھی، تو اس گھر سے اس اکرمہ کو جس نے قسم کھائی تھی کہ پہاڑ سے گر کے تو مر سکتا ہوں، مکے کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، یہ دعوت کھینچ کے لائے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بنایا، اور پھر ان کے کارنامے، ان کی سیرت، یہ آپ لوگوں کے پاس تو صحابہ کی سیرت ہے، کون کس طرح آیا، حضرت خالد کیسے تھے، انہی کی وجہ سے حضور، وہ جو انہوں نے حملہ کیا جگہ خالی ہونے کی وجہ سے، کیا ہوا، آپ کے دندان شہید ہوئے، آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا آپ کے سامنے، اور جو آپ پر گزری ہے، اور 70 ایسے بڑے بڑے صحابہ، اور باقیوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں رہی، سب کے لیے الگ قبریں کھودنے کی ہمت نہیں رہی، یہ سارا اس جوان کی وجہ سے ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دانت نہیں بھیجے، یہ تک کبھی ہاتھ لگے نا تو اس کی تو بوٹیاں بنواؤں گا، یہ کہا، یہ کہا آپ، اسی لیے کہتے ہیں ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، یہ ہمیں پڑھاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں نیگیٹو نے پازیٹو نے، ہم تو مثبت منفی جانتے ہیں، کلمے میں بھی پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا، جوان ہے بہت کام کا، موقع شناس بھی ہے، اور ذہین اور بہادر اور جری بھی ہے، اس وقت استعمال ہو رہا ہے دوسروں کے ہاتھوں، جیسے آج کل ہمارے جوان، ہماری لڑکیاں، ہمارے تاجر، ہمارے مال والے ہیں، جو جس کو جہاں چاہتا ہے استعمال کر رہا ہے، معاف کرنا، مکہ مکرمہ ہے، بولتے بھی شرم آتی، یہ جو سینما ہوتے ہیں، پکچر ہوتے ہیں، ہم نے تو خیر اللہ کا شکر ہے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، لیکن یہ سنا ہے کہ یہ پکچر اتارنے والے جتنے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی یہ بات ہے، اس لیے کہ اس میں بھی جان کا بہت خطرہ ہوتا ہے، ہتھیلی پہ جان لے کے جاتے ہیں، اس میں بھی ان کا یہ خیال ہے کہ جو بے باکی اور جو ایک جرات اور بہادری مسلمان جوان میں ہوتی ہے وہ غیر میں نہیں ہوتی، اس لیے سینما کے ایکٹر ان کو جوانوں سے ملتے ہیں، مسلمان جوانوں سے، ایکٹرنیاں کام کرنے والی لڑکیاں سے کہاں سے ملتی، مسلمانوں سے ملتی، کہ ایک اندرونی حوصلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ جوان ہے بہت کام کا، اس وقت یہ جو دعوت ہے نا، یہ اسی لیے گھر گھر کی ملاقاتیں، ایک ایک کو مانوس کرنا اور ایک ایک کو قریب کرنا، اس کی صلاحیت کو سمجھنا، اور پھر نئے جب کام میں لگیں تو پرانے ان پر ذمہ داریاں ڈالیں، بھائی تم اپنی مسجد سے جماعت، بھائی تمہارے بڑے بھائی، وہ تمہارے چچا کے لڑکے وہ ڈاکٹر ہیں، ان پر ذمہ داریاں، اگر ذمہ داریاں ہوں گی تو وہ آگے بڑھیں گے، اور اگر ذمہ داری نہ ڈالی، مشورہ ہے، آئے بیٹھے 5-6 باتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں پیچھے، تو اب ان کے ہاں مشورے میں آنے کا اہتمام، وہ باقی نہیں، وہ تو 5-6 ساتھی ہیں، وہ سوچ لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، کافی ہے، اب وہ اس کے لیے نہیں، ایسے جیسے یہ ان کے میزوں پر پیپر ہوتے ہیں نا، اخبار ہوتے ہیں یا کاغذات ہوتے ہیں، تو اس اوپر پنکھا چل رہا ہے، یہ پیپر اڑ جائیں گے تو پیپر ویٹ رکھتے ہیں،
ساتھیوں پر ذمہ داریاں دیں گے نئےوں کو تو باقی رہیں گے، جمیں گے. وہ مشورے کے دن کا ان کو انتظار رہے گا، گشت کے دن کا ان کو انتظار رہے گا، تعلیم کے وقت کا انتظار رہے گا اگر ذمہ داریاں ڈالی. اور اگر وہی دو چار نے مل کر کے کر لیا تو نئے پھر آگے نہیں بڑھیں گے. آگے نہیں بڑھیں گے تو پیچھے ہٹیں گے، پیچھے تو تھے ہی، ہے نہیں. اسی لیے دعوت کے کام کو سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، سیکھتے ہوئے کرنا. جنہوں نے سمجھا ان سے سمجھنا. اس پر میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بیت المقدس جانے کا موقع نہیں تھا، تقاضوں کی وجہ سے. قافلے آ رہے تھے، افراد آ رہے تھے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہم شکل تھے، ان کو بھیجا. انہوں نے وہ جتنی علامتیں لکھی ہوئی تھی کتاب سے ملائی تو انہوں نے کہا کہ ہیں تو ویسے ہی لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. تفقد کا ایک نام ہم کو یاد ہے، تفقد کرو، تفقد حال. کوئی چڑیے کا نام ہے، وہ مینا ہوتی ہے، وہ طوطا ہوتا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میرے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، میرے پاس 2 مہینے کا وقت ہے، 10,000 خرچ کر سکتا ہوں. اب کون ہے، کہاں کے ہیں، کیا استعداد ہے، کیا صلاحیت ہے، کس میدان کا آدمی ہے، کس میدان میں سے اس کی صلاحیتیں استعمال کرائی جا سکتی. انہوں نے ٹال لیا کہ ہے ویسا ہی، وہ ایک چیز نہیں ہے. واپس آ گیا. موقع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں اور ساتھ میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ بدر کے دن باپ کو ڈھونڈ رہے تھے. باپ ان کو ڈھونڈ رہا تھا، یہ باپ کو ان کے ہاتھ لگ گیا. ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے. لیکن اندر کی بات کیا کہی، میں نے باپ کو نہیں قتل کیا، اس کا تو حق ہے، باپ تو باپ ہے، کوئی دوسرا باپ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کو کہا نا کہ کافر باپ ہو، غیر مسلم ہو تو بھی اس کا احترام ہے من حیث الوالد. کیا کہا، میں نے باپ کو نہیں قتل کیا، میں تو شرک کو قتل کیا. ان کی بڑی حیثیت تھی. امین هذه الامہ ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی. حضور کا ارشاد. جا رہے ہیں ساتھ. امیر المومنین اپنے جہاں جا رہے ہیں نا، وہاں کے لوگ تو بہت ایٹیکیٹ، اوپر سے نیچے تک سارا، ساکس سے لے کر کے اوپر تک کا سارا ایک کلر، ایک رنگ. آپ نے کرتا پہنا ہے، کتنے پیوند ہیں، کپڑا بدل لو. لوگ کہتے ہیں جیسا دیش ویسا بھیش ہے. اب دیکھو یہاں کتنی بڑی ہماری رہبری ہے. کیونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا مقام حضور کے یہاں، بڑوں کی بات کو نبھانا، بڑوں نے جن کو جو مقام دیا ہو اس کی رعایت کرنا، یعنی جیسے پرانے، نئے، درمیانی، ہر طرح کے ہوتے ہیں. چونکہ ان کا مقام ہے حضور کے یہاں، ان کے کہے سے نیا جوڑا تو پہن لیا، صرف حضور کی بات کو نبھانے کے لیے کہ حضور نے ان کے بارے میں یہ کہا. یہ بڑوں کے منظور نظر ہیں. لیکن آگے سبق بھی پڑھانا تھا. ابو عبیدہ ایسا ہے، تمہارے کیسے میں نے پہن تو لیا، لیکن نیا جوڑا پہن کے مجھے دل بدلتا نظر آیا. آئینہ ہوتا ہے نا، آئینہ. جمعے کو جب لبیں بناتے ہیں تو یہ بال کتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں، رسے جیسے، کتنا باریک بال.
وہ آئینے میں نظر آ جاتا ہے بال قطرہ ہے. تو وہ آئینے سے زیادہ صاف تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قلب مبارک. نظر آ گیا کہ اندر بدل رہا ہے. بھائی ابو عبیدہ ہم کو تو ہمارا پرانا ہی دے دو. اور اس کے بعد پھر آگے کی ہے بھائی میرے اور آپ کے سب کے لیے ہوتا علیکم بسنتی وسنتی خلفائے راشدین میں حضرت عمر دوسرے نمبر پر. ابو عبیدہ یہ بات اگر کوئی کہتا نا تو کوئی دوسرا کہتا تو اس کی تو کھال کھینچ دیتا میں اتنا مارتا. لیکن تمہاری ایک حیثیت تمہارا ایک مقام حضور کے یہاں اس لیے میں کچھ بولا نہیں. لیکن سن آدمی ترقی وہ کرتا ہے جس کے سامنے اپنی ماضی رہے. اس لیے کہا نا کہ بھوک کے دنوں کو یاد کرو گے تو کھانے کے دنوں میں شکر ادا ہوگا ورنہ پھر یہ کھانے کے دن غفلت لائیں گے. بیچ میں ایک بات یاد آ گئی. ہمارے بمبئی کے بہت پرانے اور جنہوں نے بڑے سفر اور بہت ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کہیں کسی ملک میں ہمارا سفر تھا تو بمبئی سے ہوتا تھا. تو خیر یہ سب کچھ جو ہے ناشتہ لگایا تو ہمارے لیے تو ماشاءاللہ ملائی بھی ہے اور گوشتہ بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی سب. ان کے سامنے رات کی باسی روٹی اور ہمارے یہاں گجرات والے کڑھی کھاتے ہیں نا وہ دہی کی رات کی باسی کڑھی اور روٹی. میں نے ان سے یوں کہا کہ حاجی صاحب آپ یہ کیا تو عجیب بات کہی تھے تو تاجر آدمی لیکن کہنے لگے مولوی صاحب میں نے اپنی ماضی یاد رکھنے کے لیے یہ شروع کیا. ابھی میں جب نکلوں گا تھوڑی دیر کے بعد گھر سے تو چاروں طرف سے حاجی صاحب چائے پی لیجئے ناشتہ کر لیجئے کافی پی لیجئے ٹھنڈا کر لیجئے ابھی چائے. لیکن میں تھا کیا میں ہوٹل میں بیرا تھا. کیا تھا اور وہ بھی بہت معمولی چائے کا آرڈر لینا اور چائے پہنچانا. اور کہتے تھے کہ 7ویں منزل سے آرڈر اس نے اشارہ کیا 2 چائے. میں 7 منزلوں تک جاتا تھا اور جب وہ پہنچا تھا تو چائے ٹھنڈی ہو جائے چائے ٹھنڈی ہو گئی جا گرم کر کے لا. ایک پیالی کے لیے 3-4 مرتبہ اور چائے پیالی لا پانی نہیں لایا جا پانی لے کے کہ میں تو یہاں سے چلا ہوں اب یہ دکان بھی میری اور یہ ہوٹل بھی میرا اور یہ گاڑیاں بھی میری اور یہ بھی. تو میں اپنے ایاز قدر خدرہ بشناس ایاز قدر کہ ایاز کیا تھا ایک فقیر زیادہ لیکن ترقی کرتے کرتے خلیفہ کا ناک کا بال بن گیا. تو وہ روزانہ شاہی دربار سے آنے کے بعد اپنا پرانا لباس پہنتا ہاتھ میں کوڑا لیتا اور خود ہی اپنی پٹائی کرتا. ایاز قدر خدرہ بشناس تم کہاں یہاں سے چلے تھے اس کوٹھڑی سے وہاں پہنچے ہو کہیں وہ تمہارا دماغ خراب نہ کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو پھر فرمایا بھائی ابو عبیدہ انا کنا اذل الناس ہمیں تو کوئی نوکر رکھنے کو بھی تیار نہیں تھا کوئی حکومت کرنے کو. یہ پورا حجاز کا علاقہ جو ہے کسرا کی ماتحتی میں تھا تو کسرا نے یوں کہا کہ ان ننگوں بھوکوں پر حکومت کرنا ہے تو میری توہین ہے. یمن کے بادشاہ کو ہدیے میں دیا تھا. انا کنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام. یہ جو اس وقت ہم خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بن کے جا رہے ہیں اور جس کا انتظار ہے وہاں وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں کالی کملی والے کا دامن تھامنے کی وجہ سے. اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے عزت لینا چاہیں گے تو جو اللہ عزت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے.
یہ بات تو ہو رہی حضرت عبیدہ سے حضرت عمر کی، لیکن میرے آپ کے لیے اور پوری دنیا میں جتنے کام کرنے والے ہیں سب کے رہبری کہ ہم کو لوگ پہچانتے ہیں دعوت کی وجہ سے. آپ کی قوم کے برما والوں کے جو حالات بدلے، کہ ہم کو تو وہ دن بھی مار ہیں. آدمی کیسا چھپتا تھا، گھر والوں کے پاس نہیں آ سکتا تھا کہ کہیں پولیس پکڑ نہ لے، پہاڑوں میں جاتا تھا. کیوں بھائی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ پتا تھا. اب بلا کے اقامہ دے رہے ہیں، بلا کی ویزے دے رہے ہیں کہ وہ دن مت بھولنا. اور یہ کہے پر ہوا ہے اس زمانے میں اتنے شدید حالات میں بھی تمہارے علماء، تمہارے پرانے ساتھی کس طرح جماعتیں لے کر چلتے تھے اور کن کن حالات میں وہ قربانیاں، وہ مجاہدے، وہ آنسو اس نے یہ دن دکھائے. اب یہ دن ہمیں کام میں آگے بڑھائے، اللہ کے تعلق میں آگے بڑھائے، اور وہ تعلق بڑھتے بڑھتے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور اس قرب پر اننی معکم، جاؤ میں تمہارے ساتھ. معیت، اور جب معیت ہوتی تو پھر ان کو مدد کی ضرورت ہوتی. ہماری مدد تمہارے لیے. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، جو جتنا نبی کے کام کو اپنا کام بنائے گا، جو جتنا نبی کی چال کو اپنی چال بنائے گا، جو جتنا نبی کے درد کو اپنا درد، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ پورا کرے ہے نہیں. اس لیے یہ وقت ہمارے آپ کے لیے بہت. اور یہ ہے عمر رضی اللہ، اپنے بڑوں کی چال چلتے رہو. اسی لیے سورہ نون آپ میں تو علماء بھی ہیں، نون والقلم وما یسطرون. ایک آدمی تھا، اس کا باغ تھا، سالانہ آمدنی میں سے غریبوں، بیواؤں، یتیموں، اس کا ہو گیا انتقال. 3 بیٹے تھے، بڑے نے قبضہ کر لیا. اب پہلے دن آرڈر سنا دیا، آج کے بعد باغ کا پھل کسی کے گھر نہیں جائے گا. بھائی جان بیچ والا سمجھا، بھائی جان اپنے ابا ایسا کرتے تھے، جانے تو کچھ پتہ نہیں کس کی دعا، تم بھی ایسے ہو، ابا بھی ایسے. لیکن آدمی کے پاس قوت ہو تو اس سے آدمی اپنی قوت استعمال کرتا ہے. کسی کے پاس تعلقات کی قوت، کسی کے پاس پیسے کی طاقت، کسی کے پاس عہدے کی طاقت، کسی کے مختلف طاقتیں، اس کو استعمال کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے. اسی لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جن کا یہ مقام تھا، شام میں گورنر تھے، ان کو عامل بنا کے بھیجا تھا. وہاں پھیلا تعاون. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلانا چاہا، یہ بہت کام کا ساتھی ہے اور کہیں موت کا لقمہ نہ بن جائے. خط لکھا، لیکن وہ بھی تربیت یافتہ تھے، ان کے پاس بھی فراست تھی. خط دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ حضرت عمر مجھے جواب میں لکھا، امیر المومنین آپ نے ایک ذمہ داری مجھے دی ہے. آپ کے خط سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے موت سے بچانا چاہتے ہیں. اگر میں بچ گیا یہ تو میرا ذاتی مفاد ہے. جتنے بڑے علاقے کی ذمہ داریاں آپ نے مجھ کو دی ہے، ان سب کو موت کے منہ میں دھکیل کر اپنی زندگی بنانے کے لیے آ جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خط پڑھا ہے تو سارے قطار روئے ہیں. بنے ہوئے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کو امت کے اجتماعی مفاد کے لیے قربان کریں، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے نہ چھینیں اور ان کو خطرے میں نہ ڈالیں. سیرت یہ بتا دیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ کے پاس سب. اسی لیے 2 بات، یہ تو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم سب قصوروار ہیں، کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کام کا حق ادا کر رہا ہوں. فرماتے تھے اس کی ستاری ہے جو ہم جیسوں کو لگا رکھا ہے. اسی لیے 2 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں. ایک اپنی اعتراف تقصیر، کبھی اس کا حق ادا نہیں. جیسے اپنی نماز کے کسی ایک دن کے ایک سجدے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کیا جیسا
اس کا کرم ہے وہ 5 وقت کی پڑھوا رہا ہے، نفلیں پڑھوا رہا ہے. حالانکہ ہمارا تو ایک سجدہ بھی ایسا نہیں جو اس کی، جیسے حضور نے فرمایا تو سلو کما رأیتمونی اصلی، پھر بھی اس کا کرم ہے. کیونکہ ایسے دعوت کی اتنی عظیم الشان محنت، جس کو بڑے حضرت نے فرمایا تھا انتقال سے پہلے، یوسف آ جاؤ مل لو، ہم تو چلے. ایک کام ہے، اگر اس کو کھیل بناؤ گے تو کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا. اگر کام کو کام بنا کر اپنے اس کے اصلی نہج، اصولوں کی پابندی، قربانی کی مقدار کو بڑھانا، اور اس کے ساتھ راتوں کے آنسو اگر اس کے ساتھ کرتے رہے تو صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کے راز اس میں چھپے ہوئے ہیں. ہم تو مر مرا کے قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن لاکھوں کروڑوں کے رہیں گے. اور اگر اس کو اپنی اغراض پوری کرنے کا اہل کار بنا لیا، اور بہت سارے دھندے ہیں، ایک دھندا یہ بھی ہے نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے ہم کہیں کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت. کم سے کم اپنی پونجی تو نہ، ایک بیٹے کو باپ نے 5 لاکھ روپے دیے، جا بیٹا دھندا کر. باپ چاہتا ہے کہ بھئی میرے زندگی میں اس کا یہ کاروبار، اس کا مکان، یہ وہ ہو جائے. بیٹا ایسا لاؤبالی نکلا، سال بھر تو کچھ بتا نہیں. پوچھا رہے بھائی ہم نے تم کو رقم دی تھی، کیا ہوا؟ وہ ابھی 3 پارٹیوں کو دینا باقی. 3 پارٹیوں کو دینا باقی ہے تو 5 لاکھ نہیں. وہ 5 لاکھ تو ختم ہو گیا، لیکن ابھی قرضے اوپر ہو گئے کہ اپنی پونجی جو تھی ابا کی دی ہوئی وہ گئی اوپر سے. کہ کیا ہوا کہ جب پہلے دن لگے تھے تو اس وقت تسبیح کتنی عظمت سے پڑھتے، کتنا روتے تھے، تعلیم میں کس عظمت سے بیٹھتے تھے. کہ پونجی تو گئی، اب تو غیبتیں، تہمتیں، بدگمانیاں، یہی قرضے ہیں سارے. کس لیے آئے تھے ہم، کیا کر رہے، تہمتیں چل اپنے سر پہ ڈر چلے. اچھا اس میں پھر عجیب بات، وہی جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ساری تقصیرات کے لیے میں نے اپنے کو اور دوسروں کے لیے ساری خوبیاں دوسروں کی. یہ جب تک جذبہ رہتا ہے تو ساتھیوں میں محبت، قربانیوں کا بڑھنا، اور اس سے اور نئے نئےوں کا آنا اور کام میں لگنا، اور اس سب کے نتیجے میں پھر کھانے کمانے کا دن، اس کی شریعت الگ ہے، کپڑوں کی شریعت الگ ہے، گھر کی شریعت الگ ہے، درزی ہے تو اس کی شریعت الگ ہے، یعنی زمین جوتتا ہے تو ہر ایک. کہ پھر اس ساری محنت کے نتیجے میں دین زندگیوں میں آوے، اور اللہ کی غیبی مددوں کے جتنے وعدے ہیں وہ دین پر ہے. دین کی محنت پر اجر و ثواب. اجر و ثواب اور چیز ہے، اور دین پر جو اللہ کے وعدے ہیں وہ اور ہیں. لیکن وہی بات، للوسائل حکم المقاصد. یہ ہماری روزانہ کی محنت، ہفتے واری گشتیں، روزانہ کی ملاقاتیں 2.5 گھنٹے، گھر مسجد کی تعلیم، مہینے کے 3 دن ہفتے کی تعین کے ساتھ اپنا سالانہ خروج، اور اس درمیان میں نیا نیا کو تیار کرتے رہنا، جہاں جا رہا وہاں مسجد وار کام کو جمانا، اٹھانا، اور ان کی ملکوں تک کی تشکیلیں. یہ ساری وسائل ہیں حکم المقاصد. اس کے نتیجے میں جو دین ہوگا، اب ان کا گشت دین بنے گا، ان کی تعلیم دین بنے گی، ان کا کھانا کمانا بھی دین بنے گا. اگر اس کو عظمت سے کیا. اسی لیے میرے دوستو، اللہ پاک ہم سب قصورواز ہیں. اپنے قصوروں کا اعتراف، تنہائیوں میں استغفار کی مقدار بڑھاتے ہوئے اللہ کی نعمت کی قدر. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو جھوم جاتے تھے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تم نعمت کی قدر کرو، کہ ہر نعمت کی قدر الگ الگ ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ فرمایا تھا
ماں باپ کا سایہ اولاد کے سر پر بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کیسے کریں؟ لیکن کہ ایسے ہی اچھی اولاد ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. گھر کی نیک بیوی جو دین پر مددگار بنے وہ بھی نعمت ہے. کہ یہ نعمت جو دعوت کی صدیوں کے بعد امت کو ملی ہے، اس کی قدر فرماتے تھے، اس کی قدر اس کے تقاضوں پر جان و مال کو جھونک دینا، یہ اس کی قدردانی ہے. جان چرانا اس کی ناقدری. اب یہ تھرمامیٹر ہے، ہر پرانا کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 25 سال سے، کسی نے تو جو پیدا ہوئی تو آنکھ جو کھولی پیدا ہو کے تو اس کا تو باپ، اس کا نانا، اس کا دادا ہی لگا ہوا تھا تبلیغ میں. اب اس میں اس کے تقاضے، مقامی گشت کے تقاضے آئے، دوسرے گشت کے تقاضے آئے، شہر رضا کے آئے، جماعت آ رہی اس کی نصرت کے آئے، 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے، ملکوں کی جماعت. کب کون سا تقاضا میری طرف آیا، میں نے کب بہانے بازی کی، جان چرائی، اور کب اپنے آپ کو کھپایا، یہ تھرمامیٹر بتا دے گا. اشتفت قلبک فلا افتاق المفتی. مفتی صاحب تو کہیں گے کہ ہاں نماز پڑھی، اس نے بے وضو پڑھی کہ وضو وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. ہم بہانے بنا کر تشکیل والوں سے بچ جائیں، کوئی بات کر کے اس کو عذر اور جو چاہے کریں، اللہ جانتا ہے. اس لیے اس محنت کی خصوصیت ہے اخلاص، قربانی، مجاہدہ. مخلوق سے کسی طرح کی کوئی کوڑی وصول کرنے کا جذبہ نہ ہو، سیدھا تعلق. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سورج سے سبق لو. روزانہ جب نکلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ ایسا بالکل مرجھایا ہوا پیلی ٹکیا ہوتا ہے نا، لیکن چلتا ہے. اور شمس و تجری چلتا رہتا ہے. تو جب چلتے چلتے سب سے پہلے تو اس کا سارا دبلا پن، اس کا سارا پیلا پن، اس کی ساری کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ خود روشن ہوتا ہے. کہ محنت کرنے والا جب صحیح ترتیب کے ساتھ چلتا رہے گا تو سب سے پہلے اللہ پاک اس کا اندرون بنائے گا. پھر یہ لیکن یہ اپنی چال روکتا نہیں ہے، چلتا ہی رہتا ہے. ابھی کہیں غروب ہوا ہے تو یہاں طلوع ہوا ہے، اب یہاں غروب ہوگا تو کہیں طلوع ہوگا. تو جب اس تقاضے پر یہ چلتا رہتا ہے تو یہ روشن ہوتا ہے، اس کا چاروں طرف روشن ہوتا ہے، اور دوپہر 12 بجے تک اتنا جلال میں ہوتا ہے کہ کسی اچھے کی ہمت نہیں ہوتی آنکھ میں لانے کی. اس لیے حدیث میں آتا ہے من حفظ سنتی، جس نے میری سنت کی حفاظت کی، اکرمہ اللہ باربع خصال، اللہ اکرام کرتے ہیں. چاہے محبتہ فی قلوب البررہ، ہیبتہ فی قلوب الفسقہ، والسعۃ فی الرزق، والثبات علی الدین. اور سنت میں سب سے بڑی سنت، ساری سنتوں کی ماں وہ دعوت ہے. سارا دین تو بعد میں آیا نا، سب سے پہلا کہاں سے شروع کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت سے. وہ پہلی سنت ہے. جیسے ماؤں سے سلسلے چلتے ہیں اولاد کے، کہ دعوت پھر ذہن بناتی ہے قربانیوں کی، دعوت پھر اندر طلب پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں کہ دل ہموار ہو گئے، دل تیار ہے، اب حکم آ رہا ہے نماز کا، اب حکم آ رہا ہے زکوٰۃ کا. کہ دعوت ہی کی یہ ساری پیداوار ہے. من حفظ سنتی، جو اس کام کی حفاظت کرے گا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہر آدمی پر اس کام کی حفاظت اپنے گھر کی کماری بچی سے زیادہ ہے. ماں باپ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ماحول خراب اور کیا کیا دنیا میں فتنے، کہ ان فتنوں سے میری بچی بچ جائے اور یہ صحیح سالم عصمت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جائے. کیونکہ ایسے دعوت کی حفاظت ہر ایک ہمارے ہاتھوں دعوت کو نقصان پہنچے، اس کا تو تصور ہی نہیں. کہ اگر ہم نے اس کام کی حفاظت اور اس کی حفاظت، نعرہ تبلیغ، نعرہ تکبیر، تبلیغ زندہ باد، حفاظت ہو گئی.
پیسوں کی حفاظت کی جگہ اور، کپڑوں کی حفاظت کی جگہ اور، زیور کی حفاظت کی جگہ اور، دین کی حفاظت کی جگہ آدمی آنکھوں دین آنکھوں میں، کان کا دین کانوں میں، ہاتھوں، یہ دین کی حفاظت کی جگہ اس کا صندوق آدمی کے ساتھ. ایسے ہی دعوت کی حفاظت کہ اپنے بڑوں کے لیے نہج پر، اصولوں پر تابع داری کے ساتھ، بڑوں کا اکرام کرتے ہوئے، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے، نیوں کو قریب کرتے ہوئے، اور اپنے اندر کی یہ ہو کہ اگر خدا 10 دن لگ گیا نہیں تو 10 لگا دے. حضور کی ذات بابرکت. لوددت ان اقتل ثم احیا ثم، میری اندر کی چاہت یہ ہے کہ جس محنت سے اللہ کا کلمہ زندہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے اللہ کے بندے جڑتے ہوں، جس سے ان کی آخرت بنتی، اس کے لیے میں 10 مرتبہ بھی جان دے دیں پڑے، حضور کی جان، کہ پھر ہماری تمنائیں، ہمارے شوق، ہمارے کہ حالات دونوں طرح کے آتے ہیں، کبھی تنگی کے، کبھی فراخی کے. اسی لیے کہا کہ دفع مضرت مقدم ہے، ہمارے ہاتھوں نقصان نہ ہو. اور سب سے پہلے انفسکم و اہلیکم نارا، سب سے پہلا حق تو میرے پر، میری ذات کا ہے، میرے ایمان کا، میرے عمل میں، میرے اخلاق میں، اس میں نقصان نہ. اور پھر اللہ نے مجھ کو جو دائرہ دیا ہے، ان سے بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی، کہ سارے میں اس طرح رہوں، نفع چاہے کم ہو لیکن نقصان نہ. یعنی اس کے لیے دوستو اللہ سے اپنے گناہوں پر استغفار، اور جو اس کے پاس جو نعمت ہے کہ اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرما کر ہمیں نعمتوں کی شکر گزاری نصیب فرما. سمجھ میں آئی؟ اب اس میں بھی یہ سارے اتنے سارے بیٹھے ہیں، ان میں بھی ایسے ہیں جن کے 4 مہینے نہیں لگے. نہیں یار، برما والے ہیں، کیا بات کرتے ہو؟ بھائی برما والوں میں ایسے ہیں کوئی؟ اچھا سنو، جس کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں، بھائی فرشتے تو ہیں نہیں، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کا کوئی مسئلہ، اندر میں یہ ہے کہ اللہ پاک میرا یہ مسئلہ حل کر دے تو میں تیار ہوں. یہ سارا مجمع ایسا ہے. پہلے میری رائے ہے کہ جن کے نہیں لگے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ لگانے ہیں، اور جو مسئلہ رکاوٹ کا ہے اس کے لیے شریعت کی حد میں رہتے ہوئے کوشش بھی کریں گے، دعائیں بھی مانگیں گے. کرنے والی ذات اللہ. کون ہیں جن کے نہیں لگے ہیں وہ کہہ دیں کھڑے ہو کر کے کہ انشاءاللہ ہم لگائیں گے. مکہ مکرمہ برما والوں میں بیان ہوا. الحمدللہ. اب آگے کی سنو، اگر سب کا لگا